ارے بس نہ پوچھو، تڑپتا چھوڑ آئے تھے سب کو۔ میں نے سینکڑوں میل کھنگال ڈالے، نواب صاحب نے کہا، اور پھر دوسرے لوگوں کو ہمارے گھوڑوں پر فرار ہو جانے کا قصہ سنانے لگے۔ اللہ، مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بڑی ماں بولی۔ کوئی بری نیت نہیں تھی، بس نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کا رونا دھونا دیکھیں، نواب صاحب نے کہا، اور پھر بولے، ہاں تو حضرات، ہمارے لائق کوئی خدمت؟ بس دعاؤں کی ضرورت ہے، کارکن سارے کام مکمل کر لیں گے، ہم یہاں سے 4 بجے چلیں گے۔ اوہ، گویا مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے۔ تمہاری مرضی بھائی۔ یہ بات نہیں ہے جناب، سارے معاملات اطمینان بخش ہیں۔ دراصل عین وقت پر چل کر ہم آپ سے اپنے انتظام کی داد وصول کرنا چاہتے ہیں، طالوت نے کہا۔ بھائی تم لوگ کیا کر سکتے ہو؟ اس کا فیصلہ تو کوٹھی دیکھ کر ہی ہو گیا، تنویر صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اور نواب صاحب کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ دوپہر کا کھانا الوداعی تھا، اس لیے خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد رات کو تو ہماری کوٹھی میں دعوت تھی۔ یوں بھی ایک اداس کیفیت تھی۔ ہاں، دوپہر کے کھانے کے بعد افشاں ہمارے کمرے میں آ گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ہم دونوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ارے عادل بھائی، وہ بیچاری شکیلہ آپ کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، افشاں نے کہا۔ ارے کل کی لڑکی، سیدھی بات کر، درخواست کر تو چلے جائیں گے، طالوت اکڑ کر بولا، اور افشاں ہنس پڑی۔ حضور، سرکار، مائی باپ، بندی التجا کرتی ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ اچھا، کیا یاد کرو گی؟ طالوت نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اور افشاں ہنس پڑے تھے، اور پھر افشاں پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولی، حضور، کنیز کے لیے بھی تو کوئی کام تجویز کیا ہوتا۔ کیا ہے، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حکم؟ میرے لیے لباس کا انتخاب کریں، میں نے کہا، اور افشاں کھو سی گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ کیوں، زیادہ مشکل کام ہے؟ ایسی بات نہ کہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں گے تو میں آپ کا لباس نکال دوں گی۔ بہتر ہے، میں نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا دی۔ اور کوئی کام بتائیں؟ بتاؤں؟ میں نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، دوسرا کام افتتاح کے بعد، جس وقت بھی موقع ملے آپ انجام دیں گی۔ ہاں ہاں، حکم دیں، افشاں نے کہا۔ آپ میری دونوں آنکھوں کو بوسہ دیں گی، میری ساری کاوشوں کا ماں حاصل ہوگا۔ میں نے دوسری طرف رخ کر کے کہا۔ افشاں کا چہرہ میری نگاہوں سے پوشیدہ تھا، اس لیے اس کے تاثرات نہ پڑ سکا، لیکن اس کی خاموشی بہت سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ اور بتائیے، بالآخر اس کی آواز ابھری، لیکن اس میں ایک شرمگی کپکپاہٹ تھی۔ باقی یہ کہ آپ آج کے انتظامات کے بارے میں صحیح رائے سے نوازیں گی، مجھے یقین ہے آپ نے سب کچھ ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ افشاں پیار بھرے انداز میں بولی۔ نوازش، مہربانی، ارے ہاں، اس بارے میں اور کوئی خاص بات؟ کس بارے میں؟ آپ نے بڑی ماں سے جو کچھ کہا تھا، انہوں نے تنویر صاحب سے اس کا تذکرہ کیا ہوگا یا نہیں؟ آپ ابھی تک اسی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں؟ ہاں افشاں، پلیز مجھے بتاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اماں جی گول کر گئیں، ان کی ہمت نہیں پڑی ہوگی، افشاں نے کہا۔ ہاں، تنویر صاحب کے رویے میں کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، ہوگی بھی نہیں۔ ویسے میں عرض کروں، گھر میں سب آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ جو بات ہوئی ہے صرف ایک ایسے تصور سے ہوئی ہے جو پرانے والدین کے ذہنوں میں ہوتا ہے، صرف دنیا کا خوف۔ لیکن کوئی بات نہیں، بچے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، افشاں نے آخر میں مسخرے انداز میں کہا۔ جی ہاں، میں نے پرزور تائید کی، اور افشاں ہنس پڑی اور پھر سنجیدہ ہو کر بولی، ارے ہاں، افتتاح کون کرے گا؟ آپ تیار تو نہیں ہیں؟ نہیں، پلیز تماشا نہ بنوائیں، افشاں نے عاجزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ فیصلہ خود فرما دیں، میں نے کہا۔ نہیں، اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی تصور تو ہوگا؟ ہاں ہے تو صحیح، لیکن اگر آپ متفق نہ ہوئیں تو آپ کو منع کر دوں گی، افشاں نے کہا۔ واقعی؟ کیوں، کیا میں منع نہیں کر سکتی؟ یہ بات آپ بخوبی جانتی ہیں، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں، افشاں نے جواب دیا۔ تب سنیے، ابھی یہ بات میرے، عادل اور تصدق کے درمیان ہے، ہم بوا سے افتتاح کروائیں گے۔ بوا سے؟ افشاں ہنس پڑی۔ ہاں، اور اس کے بعد انہیں تحائف پیش کیے جائیں گے۔ ایمان سے؟ بہت شریر ہیں آپ دونوں، افشاں ہنستی ہوئی بولی۔ آپ کی منظوری چاہیے۔ خوشی سے منظور، دل سے منظور، بلکہ بہت عمدہ، افشاں نے کہا۔ خدا کا شکر ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب چلتی ہوں، ممکن ہے عادل بھائی موجود ہوں اور دروازے کے پاس سے ہماری باتیں سن رہے ہوں، افشاں ہنستی ہوئی بولی، اور میں نے اسے خدا حافظ کہہ کر رخصت کر دیا۔
شام کو ٹھیک 3:45 ہماری تمام کاریں تنویر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ گئیں۔ ان میں 2 قیمتی کاریں ہمارے استعمال کی تھیں، باقی اسٹاف وین اسٹاف کاریں تھیں جن پر کارپٹ سینٹر کے مونوگرام تھے۔ باوردی ڈرائیور گاڑیوں کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نزدیک مؤدب ہو گئے۔ ملازموں نے اندر آ کر اطلاع دی تھی۔ سب تیار تھے اور ہال میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ چلیے حضرات، میں نے کھڑے ہو کر درخواست کی اور سب کھڑے ہو گئے، لیکن کوٹھی کے بیرونی دروازے کے باہر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سب ٹھٹک گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نواب جلال الدین کے منہ سے نکلا۔ ڈرائیوروں نے جھک کر گاڑیوں کے دروازے کھول دیے۔ میں نے پیار بھری نگاہوں سے افشاں کی طرف دیکھا۔ حضور کے لیے سفید رنگ کی کار ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ نوازش۔ افشاں کا چہرہ فرط مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر گاڑیوں کی ترتیب یوں رہی۔ سفید رنگ کی عظیم الشان کار میں نواب جلال الدین، افشاں، سیمی اور کمال تھے۔ سرمئی رنگ کی کار طالوت کی تھی، اس میں تنویر صاحب، بڑی ماں، شکیلہ، طالوت اور احسان تھے۔ دوسرے لوگ بھی تھے جیسے بوا اور کچھ دوسرے افراد۔ بہرحال گاڑیاں کافی تھیں۔ میں چور نگاہوں سے افشاں کو دیکھ لیتا تھا۔ اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا، آنکھیں مسرت سے جھکی جا رہی تھیں۔ راستے میں مکمل خاموشی رہی۔ اس شان و شوکت کی نواب جلال الدین کو بھی امید نہیں تھی، حالانکہ ہمارے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی حد ضرور ہوتی ہے۔ لیکن کوئی کھیل کہیں جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہم نے جلال آباد خرید کر نواب جلال الدین کو دے دیا تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ اور یہ سب کچھ کوٹھی دیکھ کر ہی ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اور ابھی تو ایک معمولی سی جھلک دیکھی تھی انہوں نے، ابھی تو بہت کچھ باقی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کارپٹ سینٹر کی شاندار عمارت میں داخل ہوئے۔ بینڈ بج رہے تھے، تصدق نے خوب ہنگامے کیے تھے، بے شمار مہمان آ چکے تھے۔ دلچسپ بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ شمشیر تصدق کے پاس کھڑا تھا، عقب میں جمشید بھائی موجود تھے۔ تصدق نے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ یہ انوکھی بات تھی، حالانکہ ہمیں مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے تھا، لیکن مہمان ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ ویسے روح رواں تصدق تھا اور اس وقت وہ ایک قیمتی سوٹ میں خوب جچ رہا تھا۔ بے شمار لوگوں نے ہم سب کو پھولوں میں لاد دیا۔ عظیم الشان ہال میں ایک سٹیج بنایا گیا تھا جس پر مائک وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ نواب جلال الدین بھی اس وقت کھوئے ہوئے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، ہال کی ڈیکوریشن اور دوسرے کام۔ پھر مہمانوں سے تعارف ہوا۔ بڑے بڑے لوگ تھے، شہر کے سربراہ وردہ، جن کا تعلق ہر محکمے سے تھا۔ یہ تنویر صاحب کی کارروائی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو مدعو کیا تھا جن سے مستقبل میں ہمارا واسطہ پڑ سکتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کارروائی شروع ہو گئی۔ عمارت اتنی بڑی تھی کہ بے شمار مہمان ایک حال ہی میں سما گئے تھے۔ مہمانوں کی خاطر مدارات کا ٹھیکہ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کو دے دیا گیا تھا۔ سرخ سفید وردی میں ملبوس بیرے ٹرالیاں لیے پھر رہے تھے جن میں شراب کے علاوہ ہر چیز موجود تھی۔ اس کے بعد افتتاح کا وقت آیا۔ شو روم کے دروازے پر فیتا لگا ہوا تھا جس کو کاٹنے والے کا نام کا ابھی اعلان نہیں ہوا تھا۔ بالآخر اس کا اعلان بھی تصدق نے کیا۔ بوا اس وقت اس کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ تصدق نے کہا، معزز مہمانوں سے درخواست ہے کہ متوجہ ہوں۔ آج کا مہمان خصوصی جس ہستی کو منتخب کیا گیا ہے اس سے ہمارے کچھ جذبات وابستہ ہیں۔ بزرگ ہی ہمارے رہنما اور راہبر ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ہماری پرورش کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں زندگی کے راستوں پر گامزن کرتے ہیں۔ ابتدا میں ان کا عمل ہمارے جسم اور ذہن کی نشو نما کرتا ہے، اور بعد میں ان کی دعائیں راہبر ہوتی ہیں۔ چنانچہ کارپٹ سینٹر کے افتتاح کے لیے جناب عادل و جناب سائم نے بوا کو منتخب کیا ہے۔ تصدق نے بوا کا ہاتھ اونچا کر دیا۔ اے ہٹ، یہاں بھی باز نہیں آتا کمبخت۔ بوا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور دانت پیس کر بولی۔ کچھ مہمانوں نے کہے لگائے تھے اور تصدق گھبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ بوا تو وہاں بھی 2-4 جڑ سکتی تھیں۔ نواب صاحب اور تنویر صاحب نے پرجوش تالیاں بجائیں تھیں۔ تب میں آگے بڑھا۔ تشریف لے چلیں بوا۔ آئے کہاں بھیا؟ ہائے، اتنے سارے مردوں میں میری جان تو ویسے ہی ہلکان ہوئی جا رہی ہے۔ ہمارے اس چھوٹے سے کاروبار کا افتتاح آپ کریں گی، مجھے کرنا نہ آوے ہے بھیا، کسی اور سے کرا لو۔ بوا لجاجت سے بولی۔ او بوا، ہم آپ کو بتا دیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھوں کی برکت چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا، میں کیا کروں؟ بوا بری طرح گھبرا رہی تھی۔ مری کیوں جا رہی ہیں بوا؟ سب کے سامنے مذاق بنوا رہی ہیں۔ کوئی حل تو نہیں چلانا پڑے گا آپ کو؟
سیمی نے کہا۔ افشاں اور شکیلہ ہنس رہی تھیں۔ چلو اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ بوا آگے بڑھیں۔ مہمان پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آئے یہ منہ کیوں پیچھے لگ گئے ہیں؟ دیکھو تو سب کے سب چلے آ رہے ہیں۔ ارے ارے بوا، یہ ہمارے مہمان ہیں، افشاں آواز دبا کر بولی۔ تو یہ بھی آئیں گے؟ بوا بولی۔ ہاں ظاہر ہے، آپ نے انہیں بلایا ہے۔ ارے لو، قسم لے لو ایک سے بھی کہا ہو، کیوں بلاتی ان مٹگیوں کو؟ بوا اپنی پوزیشن صاف کرنے لگیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلتی رہیں۔ اب یہ سب میرا تماشا دیکھیں گے؟ بوا ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ان کے اوپر ایسی بیتے گی۔ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آئے جمشید، بوا نے رازدارانہ انداز میں جمشید سے کہا۔ یس یس، کیا بولتا پڑا بوا؟ جمشید جھک گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ اور کیا کریں گے اب یہ سب؟ اوہ، اب یہ کینچی لائے گا اور سب کے سامنے تمہارا چوٹی کاٹے گا، جمشید نے آہستہ سے کہا، لیکن میں نے سن لیا۔ بلا شبہ اس نے بدماشی کی تھی۔ بوا سہم کر رک گئیں۔ دوسرے لوگوں نے جمشید کی بات نہیں سنی تھی۔ سب بوا کو پیچھے سے دھکیل رہے تھے اور بوا کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ ان کی کوئی سن تو نہیں رہا تھا، بس انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اتنے لوگوں کے سامنے زیادہ بول بھی تو نہیں سکتی تھیں۔ اچھی تقریب میں آئی تھیں، بالآخر انہیں فیتے کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر ایک ملازم ہاتھوں میں چوڑی کشتی لے کر قریب پہنچ گیا جس میں کینچی رکھی ہوئی تھی۔ بوا نے کینچی دیکھی تو ان کے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے، چکر آ گیا، گرنے لگیں اور سنبھلنے کے لیے تنویر صاحب کا سہارا لیا۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آئے بچے، اس آخری عمر میں مجھے بے عزت ہونے سے بچا لو۔ ہائے، چوٹی کٹ گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہاں منہ کالا کیا تھا؟ چوٹی کٹ گئی؟ تنویر صاحب حیرت سے بولے۔ ارے تو اور کیا کر رہے ہو تم سب مل کر؟ کیا مجھے صرف ذلیل کرنے کے لیے یہ دھوم دھام نہیں کی گئی تھی؟ براہ کرم بوا، کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں، اس وقت تمام لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہیں۔ آپ کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اس کینچی سے یہ فیتا کاٹ دیں۔ کیا کاٹ دیں؟ بوا چونک کر بولی۔ یہ رنگین فیتا، تنویر صاحب نے فیتے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے کاٹنے سے کیا ہو جائے گا؟ بس صرف یہی کام ہے آپ کا۔ اے لو، کہاں گیا یہ جمشید؟ کہہ رہا تھا میری چوٹی کٹے گی۔ بوا کے چہرے کی رونق واپس آ گئی۔ اے بھیا، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ آئے کہاں گیا یہ جمشید؟ لیکن جمشید اب لوگوں کے ہجوم میں گھس گیا تھا۔ ضروری کارروائیاں ہو چکی تھی اور اب فیتا کٹنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ چنانچہ بوا سے درخواست کی گئی۔ طالوت نے جھک کر ان سے فیتا کاٹنے کے لیے کہا۔ آئے کیوں کٹوا رہے ہو؟ اتنا خوبصورت تو ہے، میں گانٹ کھول دوں گی، اسے کٹواؤ مت، بوا نے کہا۔ اوہو بوا، یہ ضروری ہے، طالوت بولا۔ تمہاری مرضی، تمہاری چیز ہے، مجھے کیا؟ بوا نے کینچی اٹھائی اور پھر فیتا کاٹ دیا۔ چاروں طرف سے تالیاں گونج اٹھی تھیں اور پھر مبارکبادیں برسنے لگیں۔ پھر تمام معزز مہمانوں کو فرم کے مختلف شعبے دکھائے جانے لگے، شو روم دکھایا گیا، پوری عمارت کی سیر کرائی گئی۔ لوگوں کی آنکھوں میں تحسین کے آثار تھے اور پھر سب واپس حال میں آ گئے، جہاں چند دعائیہ تقریریں ہوئیں جن میں نواب جلال الدین اور تنویر صاحب کی تقریر بھی شامل تھی۔ انہوں نے اپنے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا تھا۔ پھر اخباری نمائندوں نے ہمارے کاروبار کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور میں نے انہیں بتایا کہ فی الحال ہم دنیا کے مختلف ممالک کو قالین ایکسپورٹ کریں گے اور پھر اپنی فیکٹری بھی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہرحال انتہائی شاندار رہی تھی یہ تقریب۔ پھر اس کا اختتام ہو گیا، مہمان رخصت ہونے لگے، بے شمار لوگ چلے گئے اور جو باقی بچے تھے جا رہے تھے۔ شمشیر اور اس کی بیوی رقیہ بھی دوسرے مہمانوں کے ساتھ شریک رہے تھے، بالکل الگ تھلگ، اجنبی سے۔ اور پھر اس وقت وہ بھی دوسروں کے ساتھ جانے لگا تو میں نے طالوت کو اشارہ کیا۔ طالوت نے شمشیر کو لپک لیا۔ نواب صاحب، تنویر صاحب اور دوسرے افراد بھی یہاں موجود تھے۔ ارے شمشیر صاحب، یعنی آپ مسلسل زیادتی پر آمادہ ہیں، طالوت نے اسے روکتے ہوئے کہا اور وہ چونک کر رک گیا۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے ہم سب کو دیکھا۔ اس کی بیوی کے چہرے کے تاثرات اب بھی مخلصانہ تھے اور وہ مسکرا رہی تھی۔ خیریت، کیا زیادتی ہو گئی میری جانب سے؟ اس نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یعنی یوں لگتا ہے جیسے آپ سے کوئی قرابت داری ہی نہیں ہے، عام مہمانوں کی طرح آئے ہیں اور عام مہمانوں کے سے انداز میں واپس جا رہے ہیں، طالوت نے کہا۔ او، مجھے کوئی فوقیت حاصل ہے؟ یقیناً، نواب صاحب سے آپ کے جو بھی تعلقات ہوں، تھوڑی سی قربت تو ہم سے بھی ہے، تھی نہیں، ہو گئی ہے۔ ویسے میں آپ کو اس کاوش کی داد ضرور دوں گا جو آپ نے خود کو چھپانے کے لیے کی۔
اوہ شکریہ، لیکن میں سمجھا نہیں، تالوت نے کہا۔ مجھے آخری وقت تک ہوا نہیں لگنے دی کہ سامنے کی عمارت کس کی ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اوہ، ہم نے کئی بار سوچا کہ آپ سے اس بارے میں مشورہ کریں، لیکن فرصت ہی نہ مل سکی۔ خیر، کچھ نہ کچھ تو آپ کو کہنا ہی ہے، شمشیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب تو ہم لوگ ہم پیشہ بھی ہو گئے اور پھر دیرینہ تعلقات۔ مجھے مسرت ہوگی اگر آپ دونوں یعنی خاتون اور آپ رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھائیں۔ معاف کیجیے گا جناب، ویسے میں یہ نہیں پہچان سکا کہ آپ عادل ہیں یا صائم۔ عادل، تالوت نے جواب دیا۔ جی عادل صاحب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی مناسب۔ ہم ایک دوسرے کے کاروباری حریف ہوں گے اور مستقبل میں بڑے بڑے مارکے بھی ہوں گے، اس لیے ہمیں ابھی سے تیاری کر لینا چاہیے۔ یہ دوستانہ فضا ہم میں سے کسی کو راس نہیں آئے گی۔ شمشیر نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور پھر دوسروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اجازت حضرات؟ آپ کی مرضی شمشیر صاحب، ویسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھوڑے ہمارے معمولی سے ٹٹو کے مقابلے میں بھی پٹ جاتے ہیں۔ تالوت بھی کم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس ریس کورس میں بھی قسمت آزمائی کر لیں گے، ممکن ہے اس بار آپ کا ٹٹو نہ دوڑ سکے، شمشیر نے کہا اور اپنی بیوی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گیا۔ تالوت نے کہا لگایا تھا، شمشیر تو ٹٹو بن کر رہ گیا ہے نواب صاحب۔ کمینے باپ کا کمینہ بیٹا، اس کی فطرت ہی خراب ہے، نواب صاحب ہونٹ چبا کر بولے۔ لیکن یہ شمشیر کو عادل اور صائم سے کیا پرخاش ہے، میں نے ریس کورس میں بھی محسوس کیا تھا۔ بس یہ خدا واسطے کے بیریوں میں سے ہے، جہنم میں جائے، نواب صاحب بولے۔ مہمان رخصت ہوتے رہے اور پھر سارے مہمان چلے گئے۔ تصدق، جمشید اور کمال ایک جگہ کھڑے تھے، سارا اسٹاف دست بستہ تھا۔ تب تالوت نے سب کو اشارہ کیا اور واپس حال میں آ گیا۔ پھر اس نے تصدق سے کہا کہ پورے اسٹاف کا تعارف کروایا جائے اور سب کی حیثیت بتا دی جائے۔ چنانچہ فرم کے یکو تنہا مالک کی حیثیت سے میرا نام بتایا گیا، تصدق کو مینیجر کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ خود تالوت نے کوئی حیثیت قبول نہیں کی تھی۔ تمام لوگوں نے مجھے مخلصانہ مبارکباد دی اور پھر ایک مختصر سی تقریر میں نواب جلال الدین اور تنویر صاحب نے اپنے خلوص کا اظہار کیا اور ملازموں سے کہا کہ وہ دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیں۔ اس کے بعد میں نے بھی کچھ جملے کہے اور تالوت کی ہدایت کے مطابق اعلان کیا کہ افتتاح کی خوشی میں مزید ایک ماہ کی تنخواہ ملازموں کو بطور انعام ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور یہ تصور لے کر یہاں آئیں کہ اپنی زندگی میں ایک اہم ذمہ داری پوری کرنے آئے ہیں۔ یہ ان کا کام ہوگا، میرا کام یہ ہوگا کہ اس کاروبار میں جان ڈالنے کے علاوہ اپنے ایک کارکن کا خیال رکھوں۔ آپ میں سے کوئی شخص، خواہ وہ کسی عہدے پر فائز ہو، ہر وقت میرے پاس آ کر کاروباری اور ذاتی گفتگو کر سکتا ہے، اپنی کسی تکلیف، اپنے کسی مسئلے کو فوراً میرے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ کارکنوں نے اس تقریر کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد بوا کو تحائف پیش کیے گئے اور پھر کارکنوں کو رخصت کی اجازت دے دی گئی۔ پھر ہم کوٹھی چل پڑے۔ کہیں بھی کسی بھی انتظام میں جھول نہیں تھا، صرف ان شاندار انتظامات پر ہی تصدق کی تنخواہ دگنی کر دی گئی۔ کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی تھی، اسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میرا دل مسرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت ذہن و دل پر کوئی بار نہیں تھا۔ بہرحال دوسرے تکلفات شروع ہو گئے۔ رات کی پہلی دعوت کھائی گئی، جس کے بارے میں کوئی تذکرہ فضول ہے، بس وہ سب کچھ تھا جو ہو سکتا تھا۔ نواب جلال الدین اور تنویر صاحب کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ پھر لون کی نشست میں انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا، میرا تو خیال ہے صائم میاں، تم نے یہاں بھی اپنی ریاست کی چھوٹی سی برانچ ہی بنا ڈالی۔ او جناب، یہ ممکن نہیں تھا۔ میری ریاست تو خوابوں کی ایک دنیا ہے، وہاں جو کچھ ہے اس کا تصور بھی یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی، ہم تو احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، تنویر صاحب بولے۔ آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، آپ بزرگوں کی محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، میں نے کہا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، نواب جلال الدین بولے۔ ہاں بھائی، یہ احمق انسان کیا بکواس کر رہا تھا، تنویر صاحب بولے۔ کون؟ نواب صاحب نے چونک کر کہا۔ یہی شمشیر۔ او کچھ نہیں، حشمت بذات خود بھی اچھا انسان نہیں تھا، اس کی اولاد بھی اس جیسی ہے۔ لیکن یہ کہہ کیا رہا تھا؟ ظاہر ہے ان دونوں کا ایک ہی کاروبار ہے۔ میرا تو خیال ہے عادل اور صائم میاں نے یہ کاروبار اسی کے لیے کیا ہے، تنویر صاحب بولے۔ ہاں، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ کیوں صائم میاں، چھپاؤ گے؟ نہیں جناب، آپ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے،
شمشیر کی فرم کے سامنے یہ جگہ صرف اسی خیال سے خریدی گئی تھی، ہم اس شخص کو انسان بنانا چاہتے ہیں اور بن جائے گا، مشکل نہیں ہوگی، طالوت نے جواب دیا۔ اور اس چھوٹی سی بات کے لیے تم نے یہ سب کچھ کر ڈالا؟ نہیں، یہ بات نہیں نواب صاحب، دراصل سائم میاں کو یہ علاقہ، یہ لوگ بہت پسند آئے، انہوں نے یہاں قیام کا فیصلہ کر ڈالا۔ اب یہاں ان کے لیے کوئی مشغلہ بھی تو ضروری تھا، چنانچہ کچھ کرنا ہی تھا، سو کر ڈالا تاکہ تھوڑی سی تفریح بھی رہے۔ خوب تفریح ہے بھائی، لیکن اس احمق نے تمہیں چیلنج کیا ہے۔ پہلے بھی کیا تھا ایک بار، نواب صاحب نے حقارت سے کہا۔ ہم اسے جواب دیں گے۔ زندگی خراب کر بیٹھا ہے احمق کہیں کا، کیا مقابلہ کرے گا؟ نواب صاحب منہ بنا کر بولے۔ لطف رہے گا نواب صاحب، میں تو ایک درخواست کروں گا۔ میں نے کہا، کیا؟ نواب جلال الدین بولے، آپ واقعی جلال آباد سے یہاں آ جائیں، اس عمارت میں تنہا زندگی تو مشکل سے گزر سکے گی۔ جلال آباد آپ کارندوں کے حوالے کر دیں اور یہاں ہی کوئی کاروبار کر ڈالیں۔ بھائی میں تو سادہ دل انسان ہوں، در حقیقت یہی کر بیٹھوں گا، نواب جلال الدین بولے۔ اور آپ جانتے ہیں نواب صاحب، ہم بھی مصلحت آمیز گفتگو کے قائل نہیں ہیں، طالوت نے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، بس تو یہ مبارک فیصلہ آج ہی ہو جائے، میں نے کہا۔ مشورے کے لیے وقت نہیں ملے گا؟ ابھی ووٹنگ ہو جاتی ہے، طالوت بولا۔ میں اس قرارداد کی پرزور حمایت کرتا ہوں۔ ہم بھی، ہم بھی، ہم بھی، چاروں طرف سے آوازیں ابھریں اور سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ان میں سیمی اور احسان بھی تھے۔ میں بھی اپنے بچوں ہی میں خوش رہ سکوں گا، میری زندگی ہی کتنی ہے، لیکن سائم میاں میری کچھ شرائط ہوں گی۔ سب منظور، میں نے کہا۔ بس تو اپنی کوٹھی کے قریب ہی میرے لیے بھی ایک عمارت تعمیر کراؤ اور کاروبار کا انتخاب کرو۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، طالوت نے کہا۔ بس پھر میرے یہاں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نواب صاحب نے کہا، اور پرجوش تالیاں بجا بجا کر ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ سب بے حد خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ پھر فرم کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کے بارے میں ان لوگوں کا خیال تھا کہ پورے ملک میں اس ٹکر کی کوئی فرم نہیں ہوگی۔ غرض خاصی رات گئے تک ہنگامے جاری رہے اور پھر سونے کی ٹھہری۔ ملازموں نے سارے کمرے تیار کر دیے تھے، مہمانوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں اور طالوت بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔ آج سے ہم تم علیحدہ ہو گئے، طالوت نے کہا۔ خدا نہ کرے، کیوں؟ میرا مطلب ہے رات کو، ظاہر ہے اپنے اپنے کمروں میں سوئیں گے۔ جی ہاں، آپ تو خدا سے چاہتے ہوں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں دیکھ چکا ہوں آپ کی راج ہنس کا کمرہ آپ کے کمرے سے کتنی دور ہے۔ تیرا بھی فیصلہ جلد ہو جائے گا یار، طالوت ہنستے ہوئے بولا۔ پھر چونک کر کہنے لگا، ایک بات تو بتا عارف، ہم دونوں کے تعلقات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ہم دونوں سے مراد شکیلہ اور میں؟ کسی خیال کی گنجائش ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، صرف ایک خیال کی۔ وہ کیا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اکثر رات کو بھی یکجا ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ہم دونوں پاکیزگی کی حدود میں ہیں، اور اس وقت تک پاکیزگی کی حدود میں رہیں گے جب تک اخلاقی اور مذہبی طور پر ایک دوسرے کے نہ ہو جائیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا اور کبھی غلط نہ سوچنا۔ احمق ہو پورے، میرے ذہن کے کسی گوشے میں کوئی غلط تصور نہیں ہے، میں نے کہا۔ شکریہ، طالوت نے کہا اور مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مسرت و شادمانی بدن کے روئیں روئیں میں سرایت کر گئی تھی، بہت ہی خوش تھا، لیکن کمرے کی تنہائی پسند نہیں آئی۔ دل میں آواز ابھری، کاش افشاں یہاں ہوتی، کاش اس کمرے میں تنہائی نہ ہوتی، لیکن انتظار کرنا تھا۔ انتظار، ابھی کچھ وقت لگے گا۔ میں نے مسہری پر لیٹ کر سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، ورنہ خیالات کے ہجوم میں سونے کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ کروٹ بدل لینے سے نیند تھوڑی آ جاتی ہے۔ یہ جو سب کچھ ہوا تھا، یہ جو کچھ تھا، سونے کہاں دیتا تھا۔ خیالات چپکے سے ذہن کے گوشوں میں در آتے اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکانے لگتے۔ رات گزرتی رہی اور پھر آہستہ سے کمرے کے دروازے پر دھکا لگا۔ میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، کھل گیا اور افشاں مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ افشاں مسکرا رہی تھی۔ کیا اجازت لینی چاہیے تھی؟ اس نے پوچھا۔ شرمندہ کر رہی ہیں افشاں؟ ہرگز نہیں، اور پلیز آپ یہ بالکل نہ کہیں کہ مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں کہوں گا، بیٹھیں۔ شکریہ، دراصل ذاتی مبارکباد دینا تھی نا۔ ہاں، میں اسے وصول کرنے کے لیے بے چین تھا، جانتی تھی آپ جاگ رہے ہوں گے۔ واقعی؟ میں نے مسرور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے؟ افشاں نے مسکرا کر کہا اور میں بے اختیار ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور افشاں آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچ گئی۔
اس نے میرے سینے پر سر رکھ دیا اور میرا سینہ فرط مسرت سے پھٹنے لگا۔ ہم دونوں پہلی بار بے قابو ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ افشاں سے لپٹ گئے تھے۔ افشاں کے ہاتھوں کی لرزش بھی نمایاں تھی۔ اس نے میرے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے تھے۔ کئی منٹ تک ہم اسی طرح رہے۔ ہم ساری دنیا کو بھول گئے تھے۔ پھر میں نے آہستہ سے افشاں کو علیحدہ کیا۔ افشاں کی پلکیں بوجھل تھیں، اس کے چہرے پر ایک شرمگی مسکراہٹ تھی۔ میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کریں۔ بالآخر اس نے لرزتی آواز میں کہا، آپ بھی افشاں بیگم؟ ظاہر ہے میں تو آپ کے غلام کی حیثیت رکھتا ہوں، میں نے کہا، اور افشاں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہ کہیں، کنیز تو میں ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آنے والا وقت بتائے گا افشاں کہ آپ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، میں نے کہا، اور افشاں بیٹھ گئی۔ پھر کئی منٹ تک خاموش زبان بنی رہی۔ پھر اس نے کہا، واقعی آپ نے بڑا طلسمی ماحول پیدا کر دیا ہے۔ یہ سب جادو نگری کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اتنی خوبصورت کوٹھی اور ایسا عظیم الشان شو روم بنایا ہے آپ نے کہ بس۔ مہربانی، نوازش، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ شمشیر کیا لاف و گزاف کر رہا تھا؟ احمق ہے بیچارہ، بہرحال دلچسپی رہے گی۔ اس کی بیوی اس سے مختلف ہے۔ آج بھی اس نے ہم سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، لیکن میرا خیال ہے شمشیر نے اس کو تاکید کر دی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی چھاپا مار دیا اور اسے ساتھ لے گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ افشاں کافی دیر تک مجھ سے بات چیت کرتی رہی اور پھر اجازت لے کر اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بڑی پرسکون نیند آئی اور صبح کو ہی آنکھ کھلی۔ میں سب سے بعد میں جاگا تھا۔ تمام لوگ نشست کے حال میں موجود تھے۔ ایک ملازم نے اطلاع دی، چنانچہ سارے کام نہایت پھرتی سے کیے اور تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ سب اخبارات دیکھ رہے تھے۔ بہت سے اخبارات نے ہماری فرم کے بارے میں تفصیلات چھاپی تھیں۔ بے شمار تصاویر موجود تھیں، لیکن شمشیر نے انتہائی جلد بازی میں ایک دلچسپ حرکت کی تھی۔ تقریباً سارے ہی اخبارات میں اس کی فرم کے بڑے بڑے اشتہارات تھے۔ اسے شاید گمان بھی نہ ہوگا کہ اخبارات ہمارے بارے میں اس قدر دلچسپی لیں گے۔ اس نے تو بڑی رقم خرچ کی تھی، لیکن اس کے اشتہارات ہماری فرموں کی خبروں میں دب گئے تھے۔ اسی بات پر دلچسپ تبصرے ہو رہے تھے، میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ بھائی، کاروباری مقابلہ تو بری چیز نہیں ہے، ہاں اس میں جنون کا انداز احمقانہ ضرور ہو جاتا ہے، تنویر صاحب نے کہا۔ شمشیر کے ارادے ان اشتہارات سے پتہ چلتے ہیں، اس نے معمولی تگ و دو نہ کی ہوگی، نواب جلال الدین بولے۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ بہرحال اب کیا پروگرام ہے؟ کس بارے میں نواب صاحب؟ میں نے پوچھا۔ فرم کے بارے میں۔ بس فرم آج سے کام شروع کر دے گی۔ ویسے سارے شعبے تصدق کے پاس ہیں اور اسے اجازت مل گئی ہے کہ جو مناسب سمجھے کرے، اور تصدق کی انتظامی صلاحیتیں آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ نواب صاحب گردن ہلانے لگے۔ اس کے بعد ناشتے کا وقت ہو گیا اور ہم سب ڈائننگ ہال میں پہنچ گئے۔ ناشتہ ہوا اور پھر ہم نے دفتر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ پھر ہم نے لوگوں سے اجازت لی اور اپنی اپنی کاروں میں بیٹھ کر چل پڑے۔ جمشید ہمارے ساتھ تھا۔ یہ شخص بھی خوب تھا، ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ دفتر کا پہلا دن کافی دلچسپ تھا۔ تالو تو پیچھے ہٹ گیا تھا، اس نے کسی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ میرے کمرے میں صرف میری سیکرٹری عذرا تھی اور میں۔ عذرا ایک مستعد لڑکی تھی۔ دوپہر کا کھانا ہم نے آفس میں ہی کھایا اور اس کے بعد تصدق فرم کے پبلسٹی مینیجر کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ وہ پبلسٹی کے پروگرام کی منظوری لینے آیا تھا۔ میں نے اسے بھرپور پبلسٹی کی اجازت دے دی۔ پھر مارکیٹنگ مینیجر سے میٹنگ ہوئی اور بہت سے امور طے کیے گئے۔ مثلاً چند ایجنٹ اس سلسلے میں منتخب کیے گئے کہ وہ بڑی بڑی کمپنیوں، بینکوں اور دوسری فرموں سے رابطہ قائم کریں اور ان سے مستقل ٹھیکے لیں۔ ایسے ہی بہت سے امور۔ خواب کے دن، خواب کی راتیں گزرنے لگیں۔ تنویر صاحب نے بھرپور تعاون کیا۔ پورے ایک ہفتے وہ ہمارے ساتھ رہے اور پھر اجازت لے کر چلے گئے۔ البتہ نواب جلال الدین ایک طویل عرصے کے لیے آئے تھے، چنانچہ گھر کے امور نواب صاحب نے سنبھال لیے۔ سیمی، احسان اور شکیلہ گھر میں رہتے تھے۔ شمشیر سے مارکا آرائی شروع ہو چکی تھی، جس کی ابتدا پبلسٹی سے ہوئی۔ اخبارات بھی پوری طرح متوجہ ہو گئے تھے۔ شمشیر برابر مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کا اشتہار ہمارے اشتہار سے چھوٹا نہیں ہوتا تھا، لیکن احمق ہمیشہ کا تھا، صرف اخباری اشتہارات پر اکتفا کر رہا تھا، جبکہ ہمارے ایجنٹوں نے 6 سفارت خانوں، 3 بینکوں اور 20 بڑی بڑی فرموں اور کمپنیوں سے ٹھیکے لے لیے تھے اور چند روز کے اندر اندر سپلائی شروع ہونے والی تھی۔ تصدق اس کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ بھیا جمشید کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ صبح کو بڑی باقاعدگی سے آفس آتے،
تھوڑی دیر میرے کمرے میں بیٹھتے اور پھر نہ جانے کہاں مارے مارے پھرتے، کبھی ہمارے ساتھ ہمارے ہاں رہتے اور کبھی تنویر صاحب کے ہاں چلے جاتے۔ تصدق نے انہیں اچھی خاصی رقم دی تھی، جسے تھوڑی سی رد و قد کے بعد انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور پھر ایک دن انہوں نے ایک ایسی تجویز پیش کی کہ ہم دنگ رہ گئے۔ شمشیر کے مسئلے سے وہ بھی دلچسپی لے رہے تھے اور اپنی اہم کانہ باتوں سے نوازتے رہتے تھے۔ اس وقت طالوت بھی میرے پاس ہی بیٹھا تھا، تھوڑے فاصلے پر عذرا بیٹھی کچھ کاغذات درست کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے سائم بھائی، جمشید کی بات پر ہم چونک پڑے۔ ارشاد ارشاد، طالوت بولا۔ ہماری سپلائی شروع ہونے والی ہے، کیوں نہ ہم نقلی گاہک کے ذریعے شمشیر کا سارا سٹاک بھی خرید لیں؟ ذریعہ اشتہار ہی بنائیں گے اور پھر اس کی ورائٹی ہم سپلائی کریں گے۔ شمشیر کی تو دکان ہی خالی ہو جائے گی، وہ فوری طور پر کہیں سے مال بھی نہ حاصل کر سکے گا، پھر خالی اشتہار دینے سے فائدہ؟ اور اس تجویز پر ہم دنگ رہ گئے۔ نہایت ہی عمدہ تجویز تھی۔ جمشید نے جو تجویز پیش کی وہ اتنی شاندار تھی کہ ہم حیران رہ گئے تھے۔ کم از کم سادہ لو جمشید سے اس عمدہ تجویز کی توقع نہیں تھی۔ کئی منٹ تک خاموشی چھائی رہی اور جمشید ہمارے اچانک اس طرح خاموش رہ جانے سے کچھ بوکھلا گیا۔ وہ اہم کانہ انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ جب کوئی کچھ نہ بولا تو خود اس نے بھینچی بھینچی آواز میں کہا، میرے سے کوئی غلطی ہو گیا کیا؟ او نہیں جمشید صاحب، فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس تجویز پر آپ کے لیے کون سا پرائز مقرر کیا جائے۔ آپ نے اتنی لاجواب بات کہی ہے کہ ہم حیران رہ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جمشید صاحب کی تجویز پر عملی کارروائی فوراً شروع ہو جانی چاہیے، طالوت نے کہا۔ یقیناً، اور اسے نہایت خفیہ رکھا جائے۔ سائم تصدق کو طلب کریں، طالوت بولا، اور چند منٹ کے بعد تصدق موجود تھا۔ طالوت نے جمشید کی تجویز تصدق کے سامنے پیش کر دی اور تصدق بھی خوش ہو گیا تھا۔ نہایت عمدہ خیال ہے جناب، ہم بروکرز کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں، تصدق نے کہا۔ او نہیں مسٹر تصدق، بروکر لوگ کسی کا نہیں ہوتا، بات ان سے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، جمشید نے پھر دخل دیا۔ پھر آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز ہے؟ ہاں، آسانی سے کام ہو سکتا ہے، ہم کسی بھی آدمی کو اس پر تیار کر سکتا ہے۔ وہ مڈل ایسٹ کے کسی شیخ کا نمائندہ بن کر جائے اور ایک بڑا ڈیمانڈ کرے، یہیں کیش پر خریدنے کا پیشکش کرے۔ مال اگر شمشیر کے سٹاک سے بھی زیادہ مانگا جائے اور قیمت اچھا لگایا جائے تو شمشیر اپنا سارا کوشش کرے گا اور جہاں کہاں سے مال لے سکتا ہے لے لے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ یار جمشید، خدا کی قسم اب ہم مرغے کی بولی بولنا شروع کر دیں گے۔ بھائی صبح ہی صبح کوئی غلط چیز کھا لی تھی، میرا مطلب ہے عقل آور، کیا غضب کی چل رہی ہے تمہاری کھوپڑی؟ میں تو سچ مچ حیران ہو گیا تھا۔ سائم بھائی، طالوت چیخا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جمشید کی تنخواہ میں 2000 روپے کا اضافہ منظور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تصدق کو پوری تجویز سمجھا دی گئی۔ کسی مقامی آدمی کو کچھ لے دے کر عرب بنا دینا مشکل کام نہیں تھا۔ اس تجویز کے تیسرے دن ہی ہمارا نمائندہ شمشیر کے ہاں پہنچ گیا اور شام کو اس نے اطلاع دی کہ شمشیر دل و جان سے تیار ہو گیا ہے۔ اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر آرڈر کی تعمیل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اسے ایک بڑا ایڈوانس دے دیا گیا ہے اور جس شخص کو معاوضے پر ہم نے اپنا نمائندہ بنایا تھا اس کے عیش ہو گئے۔ شمشیر نے اسے اپنی کوٹھی میں قیام کی پیشکش کی تھی، لیکن ہماری ہدایت پر اس نے معذرت کر لی۔ پھر بھی شمشیر اس کی خدمت میں لگا رہا۔ اس کے سارے نمائندے کام کر رہے تھے اور وہ چاروں طرف سے مال اکٹھا کر رہے تھے۔ پھر ایک دن جمشید نے تصدق سے گفتگو کر کے ایک بڑا سٹاک طلب کیا اور تصدق نے اس کی ڈیمانڈ میرے سامنے پیش کر دی۔ او جمشید، ٹھیک ہے، لیکن یہ آرڈر تم کہاں سپلائی کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ او، میں اپنے طور پر بھی کام کرتا مسٹر سائم، اگر آپ اجازت دیں تو ویسے میں نے ریٹ بہت اچھا دیا ہے، آپ دیکھو۔ ہاں، ریٹ بہت عمدہ ہے، ٹھیک ہے تصدق، جمشید کو مال سپلائی کر دو۔ بہت بہتر جناب، تصدق نے جواب دیا اور جمشید نے فوراً ایڈوانس پیش کر دیا۔ مال کی ڈلیوری ملتے ہی اس نے پوری قیمت بھی ادا کر دی۔ در حقیقت یہ جمشید بہت عمدہ جا رہا تھا، طالوت بھی اس سے بہت خوش تھا۔ میرا خیال ہے سائم، ہمیں جمشید کے مہیا کیے ہوئے آرڈر سے تقریباً 2 لاکھ کا فائدہ ہوا ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اس کا کمیشن ہونا چاہیے۔ ضرور، ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منافع سے 5% اسے دے دو، شمشیر کا مسئلہ نمٹ جائے اس کے بعد اسے ادائیگی کر دیں گے۔ میں نے جواب دیا، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طالوت نے میری بات سے اتفاق کیا۔ بہرحال ٹھیک 1 ہفتے کے بعد شمشیر نے آرڈر کی تعمیل کر دی اور اس کے سارے گودام خالی ہو گئے۔
عظیم الشان سٹاک ہمارے گوداموں میں آ گیا، لیکن اس سٹاک میں وہ مال دیکھ کر ہم حیران رہ گئے جو جمشید نے سپلائی کیا تھا۔ فوری طور پر جمشید سے رابطہ قائم کیا گیا اور وہ مسکراتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا۔ تم سے وہ مال کس نے خریدا تھا جمشید جو تم نے سپلائی کیا تھا؟ شمشیر نے، جمشید شرماتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ ہم نے بروکر کے ذریعے اپنے آدمی کو وہ مال بھی دکھایا اور اس نے ہمارے پروگرام کا موافق اسے بہت پسند کیا اور کہا کہ جتنا مال ہو شامل کر دیا جائے۔ شمشیر دوسرے مال کی ساکھ کے لیے اسے خریدنے پر مجبور ہو گیا۔ بڑے آرڈر کو سرو کرنے کے لیے اسے یہ نقصان اٹھانا پڑا اور اس نے بروکر سے سٹاک مانگ لیا۔ اس طرح ہمیں تھوڑا فائدہ اور ہو گیا، جمشید نے شرماتے ہوئے بتایا، اور ہمارے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ ایسی زبردست کاروباری چال تھی جسے ایک خطرناک کاروباری ذہن ہی سوچ سکتا تھا، لیکن یہ کام اس احمق جمشید نے کیا تھا۔ ہم سناٹے میں رہ گئے تھے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جمشید کیا چیز ہے۔